وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 9. آج کا موضوع: کیا ہم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں فرمایا مگر نظام حق اور مقررہ مدت کے دورانیے کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 9. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ سیر نہیں کرتے زمین میں؟ فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ہوا انجام جو لوگ ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے بہت زیادہ تھے قوت میں. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، انہوں نے زمین میں ہل چلایا. وَعَمَرُوهَا، اور اس کو آباد کیا. اکثر مما عمروها، زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جاءتهم آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات واضح دلائل لے کے. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، پس نہ تھا اللہ تعالیٰ کہ ان پہ ظلم کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. سامعین کرام، آج کے سبق کا آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم دیکھو، زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اور جنہوں نے رسول کی دعوت سے انکار کر دیا، ان کا انجام کیا ہوا. اور یہ حقیقت سامنے کرام اصل میں ایک اور بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ قرآن کو ہم اس طریقے سے نہیں پڑھتے کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے یا یہ مضامین میرے لیے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ میں نے آیت پڑھی نا آپ کے سامنے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، بس یہ دیکھیں کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. تو انہوں نے ظلم کیا اور ظلم کے نتیجے میں ان پہ عذاب آ گیا.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تو ان پہ ایسا عذاب میں نے نہیں، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ بات یہ ہے سامنے کرام، اگر میں لگی لپٹی رکھے بغیر یہ بات کروں تو آج لوگ ہم بھی اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں اپنے مقصود سے، یعنی جو ہمارا مقصد ہے وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جو ہمارا مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے، وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر ہم زبانی طور پہ کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے دیکھیں یہ جو ہمارا اسلام ہے نا، یہ زبانی کلامی اسلام ہے، یہ وراثت میں ہمیں ملا ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے اسلام قبول نہیں کیا ہوا۔ اسلام کو ہم نے نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، یہ بات بھی ہے سامنے کا۔ یعنی اسلام کی حقیقت کو ہم جاننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ ہر ایک کے ذہن میں اسلام کا ایک خاص خاکہ ہے، تصور ہے، اور بس اسی طریقے کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جو ہمارا دین ہے، جو ہم نے اسلام یعنی ہم اپنے، یہ ایک رسمی دین ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت پہلے پیشگوئی کر دی تھی کہ لوگوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ما بقیہ من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، وما بقیہ من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آج دیکھیں اگر وہ کیفیت نہ ہو تو آپ مجھے بتا دیں، یا آپ مجھے جھٹلا سکتے ہیں کہ نہیں ہم اسلام تو ہم نے مکمل اس کو قبول کر لیا ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، کریں دعویٰ۔ نو، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ عملی طور پہ دنیا، ہم تو بھائی دنیا کو جانتے ہیں بس۔ فلاحی مملکت ہم کسے کہتے ہیں؟ یعنی اجتماعی طور پہ میں بات، فلاحی مملکت، ہر لیڈر آپ کو دنیا کے خواب دکھاتا ہے کہ مہنگائی کم کر دیں گے، امن و سکون لے آئیں گے، اور بجلی کے کارخانے لگا دیں گے، بجلی بہت ہو جائے گی، بجلی سستی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں ہے۔ اسلام، قرآن، رسول کی اطاعت، اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم دین، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کوئی میسج نہیں۔ اللہ ہمارا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، من حیث القوم۔ اور یہ ابتدا آپ کو پتہ ہے گھر سے ہوتی ہے، خاندان سے ہوتی ہے۔ آپ کے ارد گرد جو بھی خاندان ہیں، اسلام ان گھروں میں، ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے، ذاتی خواہشات ہیں، سب میاں بیوی بچے اپنی خواہشات کے مطابق پیدا ہو رہے ہیں، مطلب پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور بس آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں ہمارا رخ کس طرف ہے۔ لیکن جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے سامنے کرام، اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ میسج یہ دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان کی تکذیب کی تو پھر میرا عذاب تم پر لازمی آئے گا، اور یہ میری سنت ہے اور یہ میرا طریقہ ہے۔ آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہی میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت جو کہ رسول دے رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت، اور رسول کی تعلیمات کو جس نے بھی جھٹلایا ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ آج صورت میں بھی چونکہ اسی ماحول میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب آتے تھے، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اب وہ عذاب نہیں آئیں گے، اب نہ طوفان آئے گا، نہ زلزلے آئیں گے، نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، بس اب امت مسلمہ ہے اور وہ طریقہ ختم ہو گیا ہے، وہ عادت، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عادت اللہ تعالیٰ کی ختم ہو چکی ہے کہ انسانوں پہ عذاب آتے تھے۔ یہ ہمارے، یعنی میں جو محسوس کرتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ہم نہیں محسوس کرتے، آپ مجھے جھٹلا سکتے ہیں، جھٹلا دیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو عذاب پہلے آئے تھے، طوفان نوح آیا تھا، اور پھر قوم عاد ہلاک ہوئی تھی، قوم سمود ہلاک ہوئی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا، تو وہ عذاب اب نہیں آئیں گے۔
اب اللہ تعالیٰ کا یہ عادت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن میں ایسا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو میں مختلف جگہ بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت کریمہ ہے تو وہ آج بھی جاری و ساری ہے سامعین کرام۔ آپ کو میں نے کہا، یہ بھی کہتا ہوں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہیں سامعین کرام۔ یہ الگ بات ہے کہ اب یعنی امت من حیث القوم غرق نہیں ہوگی۔ انسانیت، نوح علیہ السلام پہ عذاب آیا مثال کے طور پہ، تو 70-75 لوگ بچا کے، اس وقت ٹوٹل آبادی دنیا کی کیا تھی؟ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اللہ کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ ہم نے اس کو بھجوایا، تقریباً 1,00,000 سے کچھ اوپر لوگ تھے، ٹوٹل آبادی یہ تھی۔ اب ساری دنیا پہ یعنی ان سب لوگوں پہ عذاب ہو گیا، سارے لوگ غرق ہو گئے، دنیا کے سارے لوگ طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ آبادی اتنی تھی، صرف مومن بچا لیے گئے جو 70-75 لوگ تھے۔ تو اب یہ ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا اصول و طریقہ یہ ہے کہ انسانیت کو غرق نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ من حیث القوم، کیونکہ اس وقت تو اور رسول تھے نا۔ اب نوح علیہ السلام یعنی 70-75 لوگ، آبادی بڑی، قوم سمود بڑی یا قوم عاد بڑی، قوم سمود تھی میرے خیال سے، پھر وہ بڑھتے گئے، پھر مسلمان تھے، پھر ان میں خرابیاں آ گئیں تو دوسری قوم پیدا آ گئی۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔ اب یہ ہے کہ اب یہ امت قیامت تک ہوگی، یہ اب سب لوگ جو ہیں یہ اللہ کے رسول کی امت ہیں، امت دعوت ہیں یا امت اجابت ہیں، لیکن ہیں امت، حضور کی امت ہیں۔ تو اب ان پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ بس وہ تو اب قیامت ہے، انا بالساعۃ ہکذا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں، میرے بعد اب قیامت ہے۔ تو قیامت تک ایسا عذاب نہیں آئے گا، یہ بات صحیح ہے کہ سارے لوگ ختم ہو جائیں، نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں قوم سمود سارے لوگ غرق ہو گئے، قوم عاد سب غرق ہو گئے، اسی طرح قوموں پہ عذاب آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، لیکن اب ویسا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہ عقل بھی مانتی ہے کہ قیامت تک تو دنیا کو چلنا ہے۔ اب عذاب کی کیفیات مختلف ہیں۔ اب جیسے کہ اب دیکھیں دنیا میں حق نہیں ہے، باطل ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں سب میں زیادہ یعنی مغضوب علیہ قوم ہے، اور اتنی مغضوب علیہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور رسوائی چسپاں کر دی گئی، اب وہ قوم اٹھتی ہے اور ہم پہ اس کا ٹھینگا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آج کروڑوں کی تعداد میں عرب ہیں اور چند لاکھ ہیں یہودی، لیکن اس کا ٹھینگا ہے ان پہ، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بھئی اس کے پاس تو ایٹم بم ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ وہ قوم جس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا، مسلمان ایک وقت میں، جس کے سامنے کوئی، آج جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے دبتی چلی آ رہی ہے۔ آج ہم امریکہ سے دبے ہوئے کہ نہیں، ہندو سے دبے ہوئے کہ نہیں، اسرائیل یہودی سے عرب دبے ہوئے کہ نہیں، ظاہر ہے سامعین کرام۔ تو یہ اچھا، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس کی اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تم چلو پھرو زمین، تو تم دیکھو کیا ہوا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ زیادہ تھے، کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروا، یعنی وہ مادی طاقت میں ان سے زیادہ تھے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس آئے تھے رسول واضح دلائل لے کے۔ اب دیکھیں جاءتہم رسلہم، اب رسول بات کیا کرتے ہیں، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، رسول کس طرف دعوت دیتے ہیں؟ رسول تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا گھر، اے لوگو تمہارا گھر دنیا نہیں ہے، آخرت ہے،
آخرت کے لیے تیاری کرو، اللہ کی طرف جانے کے لیے تیاری کرو، تمہاری منزل اللہ ہے۔ ادعو الی اللہ، رسول کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف، ہر رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف رخ پھیر لو، یہ رسول کی دعوت ہے۔ آج یعنی ہم نے رسول کی دعوت کو نہ تو سمجھا ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، یہ ایک جملہ جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن واضح دلائل ہے۔ رسول کی صداقت آج جانتی ہے پوری دنیا، چاہے وہ اس کا اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارے رسول جو ہیں وہ سچے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے ہیں، انسان کے لیے، اور ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرتا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ سامعین کرام، ہم جو ہیں مسلمان آج دیکھیں اللہ کے عذاب کا شکار ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج جو ہے ہم نے سارے جوتے جو ہیں ہم امت مسلمہ کے سر پہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، اس وقت لعنتی قوم جو ہے وہ ہماری قوم ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی لعنت یعنی رحمت سے دور ہیں اس کی، کیوں کہ ہم نے رسول کے پیغام سے منہ موڑ لیا ہے۔ دیکھیں رسول کا پیغام، میں آسان الفاظ میں بغیر جذبات کی کہہ رہا ہوں، رسول کا پیغام کیا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف رخ کر لو، تائب ہو جاؤ، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو، اپنے غلط طرز عمل کی، غلط مقاصد کی، اللہ کی طرف رجوع کر لو، ثم توبوا الیہ، یہ رسول کی دعوت ہے، اور اللہ کے سامنے سر جھکا دو، یہ رسول کی دعوت ہے۔ اور بالکل واضح دلائل ہیں ہمارے رسول کی جو صداقت ہے۔ سامنے کرام، ہم میں جو جتنا بھی برا ہے، لیکن رسول کو یعنی وہ جانتا ہے دل سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن رسول کی دعوت سے کو قبول کرنے سے ہم انکاری ہیں۔ جس طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں دعوت دے رہے ہیں، یعنی اللہ کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لو، اس سے ہم اتفاق نہیں رکھتے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اگلی اس میں آئے گا، بہرحال میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، ثم کان پھر ہوا، عاقبہ انجام ان لوگوں کا، اساءوا السوء جنہوں نے برے کام کیے، ان کذبوا بآیات اللہ کہ انہوں نے جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کے آیات کو، وکانوا بہا یستہزئون اور یہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، یعنی رسول کی۔ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، یہ بھی تو ہے نا۔ ثم کان عاقب، انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہے؟ تباہی ہے، ذلت ہے۔ اس وقت ہم اس کا شکار ہیں سامنے کرام، مسلمان قوم قعر ذلت میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ ان کذبوا بآیات اللہ، برے کام کر رہے ہیں، اور وہ برے کام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملاً ہم جھٹلا رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم انفرادی اور اجتماعی طور پہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ دنیا کی طرف ہم نے اپنا رخ کر لیا ہے، دنیا کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے، دنیا ہی کی طرف رخ ہے۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رخ پھیر لو، رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف تائب ہو جاؤ، اللہ کی طرف رخ پھیر لو اپنا، اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تم یہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، اور یہ بھی کہہ دو
کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ چیز جو ہے، یہ کلمہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اپنا رخ دنیا سے پلٹ کے اللہ کی طرف کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں ہی نہیں، یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کیسے ہم تو بہرحال، اور عملاً وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، ہم عملاً اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو ہم نے نشانہ تضحیک بنا لیا۔ میں آپ کو عام طور پہ سود کی مثال دیتا ہوں، یعنی پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اور اب سود جو ہے وہ حرام ہے، یعنی اس کی حرمت جو ہے وہ تو سب پہ واضح ہے، اور سود کا لین دین والا اللہ تعالیٰ سے جنگ میں ہے، اور یہ سود جو ہے ہماری قوم 70 سال ہو گئے لیکن اس سودی نظام پر ہم یعنی کھڑے ہوئے ہیں، اس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ سود آج کل ہماری معیشت میں سودی کاروبار ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، 70 سال ہو گئے۔ یہ قطع زمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا تھا، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو ایک تجربہ گاہ بنائیں گے قرآن کی، لیکن وہ وعدہ ہم نے بھلا دیا، اور اس وقت جو ہے ہم باطل کے نظام کو تحفظ دے رہے ہیں۔ یہ سود کا تو میں نے ایک نام لے دیا ہے تاکہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ عام ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آپ دیکھیں آج عام ایک رویہ ہے کرپشن کا، ایک رویہ ہے رشوت کا، حرام خوری کا، تو ہر محکمے میں رشوت، ہر محکمے میں کرپشن، کوئی ایسا یعنی میں اس شخص کو انعام دوں گا جو اس محکمے میں مجھے یہ بتا دے کہ اس میں نہ رشوت ہے نہ کرپشن ہے۔ تمام من حیث القوم اس ناسور کا ہم شکار ہو چکے ہیں، اسی میں رہنا چاہتے ہیں۔ کک بیکس یہ کیا چیز ہے؟ اور پرسنٹیج اور کک بیکس، یہ تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام سب۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آیات الہی کا استہزاء ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر جو حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کو ہم اپنی منزل بنانے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ ہے کہ جو حالات ہیں پھر آپ کے سامنے ہیں سامعین کرام۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ ترجمہ سنا دیں۔ اولم یسیروا فی الارض،
کیا یہ سیر نہیں کرتے زمین میں؟ فینظروا، بس یہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ہوا انجام جو ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوتاً، وہ زیادہ تھے ان سے قوت میں، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے، وَعَمَرُوهَا، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، اکثر زیادہ اس سے جو انہوں نے اسے آباد کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کے آئے، فما کان اللہ لیظلمہم، پھر نہ تھا اللہ کہ ان پہ ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ظاہر ہے سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو رحمت ہی رحمت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا، ثم کان، پھر ہوا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، اساءوا جنہوں نے برے کام کیے، کیا انجام ہوا؟ السوء، برا انجام ہوا، برے کا برا انجام ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، تو برے کام کیا تھے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ Have they not travelled the earth and seen how those before them ended up? They were more powerful than them, and they cultivated the land and developed it more than they developed it, and their messengers came to them with clear signs. God would never wrong them, but they used to wrong themselves. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ Then evil was the end of those who committed evil. That is because they rejected God's revelations and used to ridicule them. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔